بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے جھوٹ کے متعلق۔ سب جانتے ہیں کہ بے بنیاد باتوں کو لوگوں میں پھیلانے، جھوٹ بولنے اور افواہ کا بازار گرم کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اتنی بات تو ضرور ہے کہ یہی جھوٹ چاہے جان کر ہو یا انجانے میں ہو، کتنے لوگوں کو ایک آدمی سے بدظن کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا اور خون خرابے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کبھی تو بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے اور بسا اوقات تو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ لوگوں کی نظر سے گر جاتا ہے، اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اسی طرح کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک ھم الکاذبون، جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ اسی طرح بکثرت احادیث مبارکہ میں بھی جھوٹ بولنے کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ تو پھر سوال پوچھا گیا، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، یعنی اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے فرشتے کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بات کرتا ہے، جو کچھ بھی بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس سے فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن وہ ریکارڈ کے مطابق اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور قیامت والے دن جزا و سزا دی جائے گی۔ یقیناً جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گناہ نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اور جھوٹ بولنا بھی، یعنی جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔